محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی قرآن و سنت کے آئینے میں سجا اور سنوار سکیں، قرآن و سنت کے ذریعے سے اس کو روشن کر سکیں. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور قرآن کے سلسلے میں ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے، حدیث کیوں پڑھیں، حدیث کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے کوتاہی اور کمزوری برتی. اللہ تعالیٰ نے حدیث کو اس طرح سے محفوظ فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا آج، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی اگر کوئی سنت کے مطابق وضو کرنا چاہے، نہانا چاہے، کھانا چاہے، پینا چاہے، لیٹنا چاہے، چلنا چاہے، تو سنت اس کی رہنمائی کر رہی ہے، حدیث اس کی رہنمائی کر رہی ہے. حدیث میں محدثین نے وہ تمام چیزوں کو ریکارڈ کر دیا تاکہ کبھی کوئی گوشہ ایسا تشنا نہ رہے، ڈارک نہ رہے، جس میں لوگ یہ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں حدیث کو سمجھیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں، مگر ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. اللہ نے سارے ذرائع محفوظ کر دیے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کو ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہو، قیامت تک کوئی نبی نہ آئے اور نبی کی تعلیمات محفوظ نہ ہو. کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں اور کہا جا رہا ہے نبی کو فالو کرو، نبی کی اتباع کرو؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ نساء آیت نمبر 80 کہا گیا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اگر میں اتباع کرنا چاہوں، میں آپ کی اطاعت کرنا چاہوں، میں آپ کی پیروی کرنا چاہوں، کون سا راستہ ہے وہ، کون سے ذرائع ہیں وہ جس کے ذریعے سے میں پیروی کر سکتا ہوں؟ وہ یہی حدیث کے ذریعے ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، سنت اور سیرت سے بھری ہوئی کتابیں ہیں، جس کے ذریعے سے میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتا ہوں. جیسے آپ نے دیکھا صحابہ کرام نے اتباع کی، جیسے تابعین کا طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین چونکہ قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا تو اتباع کے طریقے بھی محفوظ فرما دیے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں، نبی کی سنت محفوظ ہے یا نہیں ہے. اگر نبی کی سنت محفوظ نہیں ہے، دین آخری کیسے ہوا پھر؟ اگر نبی کا طریقہ محفوظ نہ ہو، شریعت آخری کیسے ہوئی پھر؟ تو شریعت آخری ہے اور بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کو ایسے محفوظ فرما دیا کسی بھی جگہ کا رہنے والا اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. اسی لیے ہم نے حدیث کی کتاب جو اتباع رسول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جو سیرت رسول کو پہچاننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا تھا. اور الحمدللہ ترتیب سے ہم نے کوشش کی کہ اس کے ابواب اور اس میں پائی جانے والی احادیث، اس کا خلاصہ اپنے معززین تک پہنچائیں. گزشتہ ہم نے اپنے لیکچر میں نظر کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں، جس کا خلاصہ یہ کہ آدمی جو وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، اس کو نظر کہتے ہیں. اور نظر بنیادی طور پر ریکمینڈڈ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ گویا مشروط وعدہ کر رہے ہیں. پسندیدہ چیز یہ ہے کہ آپ خود خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، اللہ کے ساتھ شرط بازی نہ کریں کہ یہ کام ہوگا تو میں دوں گا، نہ ہوا تو آپ نے وہ کام نہیں کیا.
تو گویا نیکی آپ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے نظر اتنی پسندیدہ نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر کرنی ہی ہے اللہ کے نام پر، اور اس کے ساتھ یہ ادب بتایا گیا معصیت اور گناہ کے کوئی کام میں نظر اگر کر بھی لے کہ میں فلاں اپنے رشتہ دار سے ملاقات نہیں کروں گا، نیک فلاں کام نہیں کروں گا، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، برائی کے لیے، غلط چیزوں کے لیے اگر کوئی نظر کرے تو حکم یہ ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے۔ یا اگر آدمی ایسی کوئی نظر کرتا ہے جو اس کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر وہ نظر بھی آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی توڑ دیں۔ نظر چاہے معصیت کے لیے توڑیں، اللہ کے نافرمانی کے لیے آپ نے نظر کی اور اس کو آپ نے توڑ دیا، یا کوئی آپ کی پوزیشن میں بات نہیں تھی اور آپ نے وہ نظر کر لی کہ میں جا کر نیو یارک میں جو ہے نا وہاں کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کروں گا، اب آپ کے پاس ویزا نہیں اور آپ جا نہیں سکتے وہاں پر، تو یہ جو نظر ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ بے مقصد نظریں سمجھی جائیں گی، اور اس کو توڑ دے گا آدمی، اور توڑنے کا طریقہ ختم کر دے اس کو، اور اس کا جو کفارہ ہے، قسم کا جو کفارہ تھا وہی ادا کرے گا، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کپڑا پہنائے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ یہی نظر کو توڑنے کا بھی اس میں کفارہ بتایا گیا۔ اب اس میں اگر کوئی اچھے کام کے لیے نظر کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 نفل روزے رکھوں گا، وہ رکھ لیں آپ، اور کام نہ بھی ہو تو رکھیں، اس لیے کہ یہ نیکی کی بات ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح مشروط نہ کریں کہ میرا کام ہوگا تو عبادت کروں گا ورنہ نہیں کروں گا میں، نہیں، عبادت آپ کرتے چلے جائیے، اگر وہ آپ کی بات نہیں بھی ہوئی تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مشیت ہے، اسی لیے آپ جو ہے مشروط عبادت نہ کریں، کرتے چلے جائیے، مصیبت نہیں ٹلی پھر بھی آپ نے جو ارادہ کیا اس کو پورا کریں، یہ اصل میں صحیح اور مناسب طریقہ ہوگا۔ اور نظر کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس سے افضل اگر کوئی چیز آپ کو دکھائی دی، آپ نے ارادہ کیا یہ کام کروں گا، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کے مقابلے میں دوسرا کام زیادہ بہتر ہے، سیکنڈ آپشن وہ بیسٹ آپشن تھا، تو آپ کیا کریں، اس کو توڑ دیں، کیونکہ اس سے بہتر جو کام ہے آپ اب وہ کرنے چلے ہیں۔ جیسے اس میں دیکھیے ایک موقع پر ایسے ہوا تھا کہ ایک صحابی آئے فتح مکہ کے موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میں نے یہ نظر کی تھی کہ اگر مکہ فتح ہو جائے گا تو بیت المقدس میں جا کر میں نماز پڑھوں گا۔ اب بیت المقدس اور مکہ بہت ڈسٹینس ہے، دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، اور اس زمانے کا جو ٹریولنگ سسٹم تھا، یا اونٹ یا گھوڑا، عام طور پہ اسی کے ذریعے سے وہ سفر کیا کرتے، یا پھر پیدل جائیں، تو اس کے لیے بڑی مشقت تھی ان کو، اور وہ ہیں مکہ مکرمہ میں، اور اب وہ جا کر بیت المقدس میں نماز ادا کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا صلی ہا ہنا، یہیں پر نماز پڑھ لو تو، کیونکہ مسجد حرام جو ہے کعبۃ اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، بہت عظیم ہے، تو آپ نے جو اس سے کم، بیت المقدس بھی ٹھیک ہے، مقدس جگہ ہے، لیکن مسجد حرام کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے، تو آپ جو ہے سیکنڈ آپشن پر جانے کے بجائے اس سے بہتر اور افضل جو چیز ہے اس کو اختیار کریں، تو آپ نے کہا کہ یہاں پر پڑھیں، تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، شاید ان کو غلط فہمی ہوگی کہ میری بات پوری طرح میں سمجھا نہیں سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا میں نے تو نیت کی تھی بیت المقدس کی، تو آپ نے سیکنڈ ٹائم کہا صلی ہا ہونا، یہاں پڑھ لیں آپ، پھر انہوں نے یہی کہا، تو آپ نے کہا یہاں پڑھو، پھر جب انہوں نے یہی بات کہی تو آپ نے کہا فشأنک اذن، پھر تم جانے، تمہارا کام جانے، اس کا مطلب کیا ہوا، اب جاؤ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا جو بیسٹ آپشن ہے وہ بتا دیا کہ تم جو ہے نماز کے لیے بیت المقدس جانا چاہتے تھے مگر مسجد حرام میں آ چکے ہو، یہاں پر اگر نماز پڑھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اب اگر پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اب وہ چونکہ بار بار یہ کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا پھر تم جانے، تمہارا کام جانے، یعنی غلط نیت نہیں کی تھی انہوں نے، اگر غلط کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ توڑ دو اس کو، لیکن آپ نے ان کو توڑنے کا حکم نہیں دیا مگر بیسٹ آپشن تھا اس کی طرف آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کے سامنے نظر کرنے کے بعد دوسرا اختیار اس سے اچھا دکھائی دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے نظر بعض لوگ کرتے ہیں کہ میرا یہ کام اگر ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا، وہ معصیت کا کام ہے، وہ شرعی کام نہیں ہے،
مثلا میں جاؤں گا فلاں دربار پر، فلاں درگاہ پر، فلاں خانقاہ پر، فلاں قبر پر، فلاں اس طرح کا میں کام کروں گا. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو فلاں قبر پر یہ چادر چڑھائی جائے، نظر کی چادر. اسی لیے مشہور ہے نا نیاز کا کھانا نظر کی چادر، یہ بہت زیادہ مشہور ہے. اور بعض درگاہوں پر، خانقاہوں پر، مزاروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے نیاز کے بکرے ادھر جمع کرائیں، نیاز کی مرغیاں ادھر جمع کروائیں. تو مطلب ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہاں لے جاتے ہیں ان چیزوں کو. اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ انتظار کیجئے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا. مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام. غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ. جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے. سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے. ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے. پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اللہ نے کی ہے بندوں کو یہ نصیحت، انسانیت کی کرنا ہر دور میں حفاظت. اسلام کی پکار اور آواز یہ ہے ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. پیغام پاکیزگی اور پارسائی کا. اپنے دل کے اندر یہ بات جما لو، یہ خدا واحد کی بنائی ہوئی دنیا. شریعت پر عمل کرو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور ترقی تم کو حاصل ہوگی. سبق دنیا کی رہنمائی کا، حق پرستوں کی پذیرائی کا. سارے عالم کی بھلائی کے لیے اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے بندے کو اس لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے کہ قرآن مجید پر وہ عمل کرے، خدا کے احکام کو اپنائے. یعنی ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ اس پہ پڑی ہے کیا. ظلم اور خلفشار کے خلاف محاذ آرائی کا. ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر سکے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرو. اسلامی اصولوں کے سائے میں ہو ساری دنیا کی تربیت. پیغام انسانیت. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ نظر و نیاز کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے، اور وہ جو احتیاط نہیں کرتے ان میں سے ایک ہمارے عرف عام میں ہے کہ انہوں نے یہ نظر کی تھی کہ سر پر رکھ کر اپنی چادر لائیں گے فلاں قبر پر چڑھائیں گے، جیسے بعض لوگ کرتے بھی ہیں. یا اسی طرح سے اگر یہ کام پورا ہو گیا تو میں وہ قبر پر جا کر جو ہے یہ کام کروں گا، اتنے گل کی چادر چڑھاؤں گا، اتنے پھول چڑھاؤں گا اور اتنے یہ کام کروں گا. ایک نظر کرتے ہیں اس طرح کی، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ سفر کر کے جاتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ ثواب اور ایکسٹرا برکت حاصل کرنے کے لیے صرف دنیا میں 3 ایسی جگہ ہے جہاں باقاعدہ سفر کر کے آدمی جا سکتا ہے. 3 جگہ ہیں جہاں باقاعدہ سفر کر کے ثواب کے لیے جایا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح اتھینٹک، اس کے اندر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. تو آپ سنیے کیا ہے وہ 3 جگہ جہاں ثواب کی نیت سے آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ آپ جو ہے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مت جاؤ مگر 3 مساجد کی طرف. کون کون سی ہیں وہ؟ مسجد الحرام پہلی چیز، مسجد حرام کعبۃ اللہ، اور دوسری وہ مسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس، اور وہ مسجدی ھذا، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اب ایکسٹرا ثواب کے لیے مسجد حرام آپ جائیں گے، ظاہر ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب. اور اگر آپ مسجد نبوی بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر. ایک نماز کا ثواب، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے عام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. اور اسی طرح مسجد اقصی ہے، اس کا ثواب ایکسٹرا ثواب. تو
تو مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام، اس میں اضافی ثواب ہے۔ باقی آپ چاہے آپ انڈیا میں نماز پڑھیں کسی سینٹرل ماسک میں، چاہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں، لندن میں، کہیں بھی پڑھیں آپ، ثواب تو ایکول ہے آپ کا۔ تو یہ ہے ایکسٹرا ثواب کے لیے وہ صرف 3 ہی جگہ ہیں، اس کے بعد کوئی چوتھی جگہ نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے جو مدینہ منورہ میں ہیں، ایک اور جو چیز ان کے لیے ہے وہ مسجد قباء اور اس کی زیارت، اور وہاں پر 2 رکعت جو خاص طور پر ادا کیے جاتے ہیں، اس کا ثواب عمرے کے برابر رکھا گیا۔ لیکن اس کے لیے باہر سے نہیں، وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوں وہاں سے وہ جائیں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور انداز تھا۔ باقی آپ ساری مساجد ایکول ہیں، سب مساجد میں ثواب ایکول ہے، جہاں بھی مسجد آپ کو ملے وہاں جائیں گے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، وہی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے اس کو سفر کر کے الگ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر ثواب لینے کے لیے کوئی آدمی کسی دربار پر جا رہا ہے، کسی خانقاہ پر، کسی بزرگ کی مزار پر، کسی قبر پر جا رہا ہے، تو کیا ایکسٹرا ثواب اس کو ملے گا وہاں جانے کی وجہ سے؟ کیا ایکسٹرا برکت حاصل ہوگی اس کو وہاں جانے کی وجہ سے؟ اب اسی طرح سے نظر کی چادر، نظر کی بات ہو رہی ہے، نظر کرتے ہیں صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ بات۔ آپ نظر کریں اللہ کی عبادت کے لیے تو اس وقت تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہاں چادر چڑھائیں گے، چادر کے بجائے آپ اگر یہ ارادہ کرتے کہ فلاں غریب کو کپڑے پہناؤں گا، اس کا زیادہ ثواب ملتا، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا، کیونکہ وہ محتاج ہے۔ ورنہ آپ ایک قبر پر جا کر ایک چادر ڈالے، دوسرا آدمی ایک اور چادر ڈالا، تیسرا ایک اور چادر، اس طرح سے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے 10 چادریں اس پر چڑھ گئیں، 2 کو وہیں پر چھوڑتے ہیں، اور جو مجاور حضرات یا اس کے متعلقین ہیں وہ 8 چادر لا کر اسی دکان کو دے دیتے ہیں، اور ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ گویا ری سیل ہو رہی ہے۔ آپ تو وہاں چڑھا دیے، ورنہ آپ دیکھیں بعض درگاہوں پر، خانقاہوں پر دسیوں لوگ وہ چڑھاتے ہیں، کہاں چلی جاتی ہیں وہ؟ آخر کوئی نکالتا ہوگا، اور وہ کپڑا نیا ہے، ابھی ابھی ڈالا گیا ہے، اب وہ نیا کپڑا آپ ڈالے، آگے بڑھ گئے، کوئی نہ کوئی نکالا اس کو، اور نکالنے کے بعد کہاں لے کر گئے اس کو؟ کہاں اس کو بیچا جا کر؟ پھر وہی واپس آ رہا ہے۔ تو ایک طرح کی دیکھیے اس سے کون سا کام کیا جا رہا ہے؟ اگر اس کے بجائے آپ غریبوں کو، مسکین، محتاج وغیرہ کو اگر دیں گے تو اس کی دعا لگے گی، اس کا فائدہ ہوگا، اور ایک ضرورت مند کو آپ کپڑا پہنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی اور خوش ہوگا اس کے ذریعے سے۔ تو کام جو کرنے کے چاہیے آپ اس کی طرف دیکھیں، ان کی طرف توجہ دیں۔ اب لے جا کر آپ وہاں بکرا بھی چڑھاتے ہیں یا مرغیاں چڑھاتے ہیں، بعض لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، مالی استطاعت کے مطابق۔ اس کے بجائے آپ یہ معلوم کریں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو فاقے سے مر رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، ان کو آپ دیں، چاہے کھانا دیں، ان کو کپڑا دیں، چاہے کسی اور انداز سے ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ کو شاید آپ کی یہ ادا پسند آ جائے، اور ان کو کھلانے کی وجہ سے اور ان کو پہنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نجات فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ تو نظر عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میری یہ مصیبت ٹل گئی تو میں فلاں کے دربار پر جاؤں گا اور اتنی چادریں چڑھاؤں گا، میں فلاں کے دربار پر جاؤں گا، اتنے کام کروں گا۔ اللہ نے مصیبت دور کی، آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں مخلوق کا، اللہ نے بلا ٹالی اور آپ جا کر شکریہ ادا کر رہے ہیں قبر والوں کا۔ اس کے بجائے تو دیانتداری، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچے سے یہ مصیبت دور فرمائی، میں تیری دین کی خاطر یہ کام کروں گا، میں غریب جو بندے ہیں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد کروں گا، ان کے لیے میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں، مثال کے طور پہ اللہ محفوظ رکھے، کوئی آدمی اگر ایکسیڈنٹ میں اس کو حادثہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بچ گیا، معمولی سا نقصان ہوا، وہ اگر عمرہ کرنے کے لیے چلا جائے زیادہ ثواب ملے گا، یا کسی خانقاہ دربار پر جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا؟ اللہ نے بلا ٹالی، آپ جائیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مسجد حرام پہنچیے، عمرہ ادا کیجئے، عبادت کیجئے وہاں پر، یا آپ کسی غریب کے ساتھ کوئی مدد کیجئے، یا پھر چلے جائیے کسی ہاسپٹل، وہاں کوئی مریض ہے، پریشان حال ہے، تو آپ اس مریض کے لیے تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہریں، اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا، میں جو آدمی بیمار ہے، ضرورت مند ہے، ہاسپٹل میں ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی میں کچھ سپورٹ کروں گا، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر شکل ہوگی۔
تو اس لیے نظر جو ہم لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی سوچے سمجھے بغیر کہ کرنے والا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم فرمائی ہو، پھر شکریہ کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے اللہ نے فرمایا اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُم، اگر تم ناشکرے بن جاؤ گے، کفر کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ میرا عذاب بڑا سخت ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آدمی اچھے کام کی نیت کرے، اس کو پورا کرے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ انی نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں نے ایک مرتبہ یہ نیت کی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات گزاروں گا، اعتکاف، اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو کیا یہ پورا کروں؟ تو جو نو مسلم ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی اچھے کام کے لیے انہوں نے اسلام سے پہلے بھی کوئی ارادہ کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو جاری رکھیں، گناہ کے کام کا ارادہ کیا اس کو توڑ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، تو آپ اپنی نظر پوری کریں۔ نظر تو آپ نے پہلے کی تھی مگر اچھے کام کے لیے، کہ مسجد حرام میں ایک دن گزارنے کی آپ نے نظر کی تھی، پھر اس کا اعتکاف کریں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کہ نظر کا تعلق انسان اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے۔ نظر آپ اگر ماننا چاہتے ہیں تو اللہ سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کریں۔ نافرمانی کے کاموں میں نظر نہیں ہوتی، برائی کے کاموں میں نظر نہیں کی جاتی۔ اگر کر بھی لیا کوئی آدمی تو اس کو توڑ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اور یہ یقین جانیں نفع اور نقصان یہ سارے فیصلے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خیر کا، نفع، نقصان جو بھی ہوتا ہے فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں ہم رکتے ہیں، اگر سوالات کوئی آپ کے ہوں تو۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ نظر کے بارے میں بتا رہے تو مجھے یہ کنفیوژن تھا کہ جیسے نارمل ٹائم پہ بولتے ہیں بچوں کو کہ بچوں کو بری نظر لگ گئی، تو یہ وہ نظر سے ڈفرینس ہے کیا؟ ہاں، اور ایسا صحیح میں ہوتا ہے کیا؟ آپ نے جو سوال کیا کہ کسی پر نظر لگ جانا، وہ ہے نون زوئے رے، اور یہ نظر ہے نون غال رے۔ یہ نظر الگ ہے، وہ نظر الگ ہے۔ تو وہ جو نظر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایول آئی، بری نظر لگنا، کسی کی نظر کی وجہ سے کسی کو نقصان، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی نظر میں کوئی تاثیر ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کس کی نظر آپ کو نقصان پہنچائے، لیکن یہ ہوتا ہے، اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اور مختلف سائنسدان وغیرہ اس پہ تو بڑی تحقیقات کیے ہیں۔ مختلف جو چیزیں ہیں، مسمرزم، یہ وہ سب یہ نظر کا ہی کمال ہے، اس میں زیادہ تر نظر کا انوالومنٹ ہے۔ تو بعض نظریں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی تاثیر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں نظر کے بارے میں کہا گیا العین حق، اس کو عین کہتے ہیں عربی زبان میں، جو آپ نظر مراد لے رہے ہیں۔ اور یہ جو نظر ہے ایک طرح سے ارادہ کرنا، کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کر لینا، میری یہ بلا ٹل گئی تو میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، یہ اگریمنٹ اور یہ جو وعدہ ہے اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ اس کا شرعی علاج کیا ہے؟ کیونکہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا، لوگ نمک ایسا اتارتے ہیں، پھر وہ ہنڈا کلچی تھالی پانی بہت ساری کریائیں کرتے ہیں، تو اس کا شرعی علاج کیا ہے؟ یہ جو پانی ابالنا، آگ گھمانا، یہ جو ہے نا نظر کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، تکلیف کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ اس کا صحیح علاج وہی ہے جو شریعت میں بتایا گیا، رقیہ شرعیہ۔ اس کے لیے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، معوذتین جو ہیں، اور بعض دعائیں جو احادیث میں بتائی گئی ہیں وہ آپ پڑھ کر پھونک دیا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بتایا کہ جو نظر مانے وہ اس کو اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے کام کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ درگاہوں پہ یا مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے اور شکر ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ ہی کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں بول سکتے، ہم ان کو بولتے ہیں، یہ اللہ کو بولتے ہیں، یہ وسیلے سے ہم لوگ بولتے ہیں، تو ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بولے ہم لوگ مسلمان ہیں۔ آپ لوگ بولے غلط فہمی مت آئیے۔ دیکھیے، کسی کے مسلمان ہونے یا نہیں ہونے کا فیصلہ تو وہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ آپ جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مسجد میں چلے جائیے، مسجد میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، گھر میں آپ جو ہے نماز پڑھیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔
اللہ کے دین کے لیے کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کیجئے تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے. کیوں آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا، پھر آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے کہ ہماری نیت یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے. تو اگر آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیں، کوئی اور صدقہ اور خیرات کریں تاکہ آپ کی عبادت براہ راست اللہ کے ساتھ ہو سکے. ہمارے اور بھی سوالات ہیں، لیکن یہاں چونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے تو یہیں پر ہم اپنے پروگرام کو روک رہے ہیں. انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، حاضر ہوں گے انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.